پرائم منسٹر کے ساتھ یہاں پہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، تو کیا مستقبل کا کیا ارادہ ہے پاکستان اور برطانیہ؟ وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ، اور الیکشن یہاں پہ ایک نیک اینڈ نیک ہے، بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا بہت مقابلے والا الیکشن ہے، اور دیکھیں کون جیتتا ہے، کون گورنمنٹ دوبارہ بناتا ہے، تو واچ کر رہے ہیں ہم سب لوگ۔ تو کیا وزیر اور برطانیہ جو ہے وہ دوست ملک ہے پاکستان کا، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ ایجوکیشن میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، اور برطانیہ جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہر معاملے میں ایک دوست بن کے ساتھ دیتا رہا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تعلقات ہمارے بہت اچھے ہیں۔ یہ سب کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں آپ کی جماعت کو کامیابی ملی ہے، جو کہ اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، یہ خیال تھا کہ شاید پی ٹی آئی بہت کوئی لینڈ سلائڈ کر جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن تھے ان کے حوالے سے ڈیسیژن کورٹس تو زیادہ انٹرسٹڈ نظر آ رہی ہیں، تو اس بارے میں آپ بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات کی فرسٹ آف آل کی کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ریزلٹس ہیں ان پہ آپ کے کیا کمنٹس ہیں، اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کی کمنٹ کیا ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں بلدیاتی انتخابات کا، اور پھر ساتھ اس طرح ہے تو کنٹونمنٹس میں الیکشنز ہوئے ہیں، اور کنٹونمنٹس کے الیکشنز کے اندر یہ کامیابی یقیناً میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے مسلم لیگ کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب پورے ملک کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نتائج مسلم لیگ نون کے حق میں اس سے بھی بہتر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب جنرل الیکشن ہوں گے تو نتائج انشاءاللہ اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جوڈیشل کمیشن بن گیا، لیکن ابھی تک لگ یہ رہا ہے کہ وہ کنکریٹ ایویڈنس سامنے نہیں آئے، اور اس میں وہی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو تھیلے کھولے جائیں، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ انہوں نے کہا نا کہ تھیلے کھولے جائیں، تھیلوں کے اندر سب ثبوت موجود ہے، تو واقعی اگر تھیلوں میں ثبوت ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جو لاہور کا جو حلقہ ہے کہ جی آپ اس کے تھیلے کھولیں، آپ کو سب ثبوت مل جائیں گے۔ اس کے تھیلے کھولے، ثبوت جب انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ہماری لیڈ جو ہے کچھ ووٹوں سے اور بھی بڑھ گئی، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اب میں کیا بتاؤں، بس پاکستان کے اندر اس طرح کی جو سیاست ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از گوئنگ ٹو اسٹارٹ اگین جو آپ کو 97 میں شروع کیا تھا، وہ دوبارہ وہی شروع ہونے جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر، اور یہ انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے، یہ کوئی قرضہ نہیں ہے، یہ کوئی لون نہیں ہے، اور یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے، یہ سرمایہ کاری ہے چائنا کی طرف سے، جو کہ پاکستان کا بہترین دوست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ جو اس سٹیج کے اوپر اتنی بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے وہ، جس میں انشاءاللہ انرجی کے پروجیکٹس ہوں گے تاکہ بجلی کی قلت کا خاتمہ ہو سکے، جس میں انشاءاللہ یہاں پہ سڑکیں بنیں گی، موٹر ویز بنیں گے، گوادر کا شہر نیا تعمیر ہوگا، نیا ایئرپورٹ ہے، نئی بندرگاہ ہے، اس کے اثرات صرف بلان اور گوادر تک محدود نہیں رہیں گے، پورے ملک کے اندر پھیلیں گے، اور اسی طرح سے جو باقی منصوبے ہیں، جیسے دیکھیں گلگت بلتستان سے اب وہ اتنی بڑی سڑک گزرے گی، گلگت بلتستان سے کل کو یہ بھی ایک امید پیدا ہو سکتی ہے کہ وہاں سے بجلی چائنا کے ویسٹرن ریجن سے پاکستان پہنچے، اور اس کے لیے ٹرانسمیشن لائنز بنائی جائیں، پھر پاکستان کے ریلوے کے سسٹم میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو اور کئی شعبوں میں بجلی کے کئی شعبوں میں، چاہے وہ ہے وہ اپنا ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہیں، ونڈ پاور ہے، سولر پاور ہے، کول پاور ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ ایک بہت خوشگوار تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ محمود کو قتل کر دیا گیا، بہت افسوسناک ہے، میں نے اس کے لیے پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس کا سراغ لگایا جائے، اور بہت ہماری یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے بغیر اگر یہ نہ سراغ لگائے گا تو بہت افسوس والی بات ہوگی، لگائیں گے انشاءاللہ، مجرموں کو پکڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ نیشنل ایکشن پلان کے لیے کیا ایک چیلنج نہیں ہے کہ بعض جو دہشت گرد تنظیمیں وہ تو جلسے کراچی میں کر رہی ہیں، اور ایم کیو ایم کی گریونس ہے کہ چلے بہت شکریہ۔ اوکے سر۔